برسوں کے بعد پھر اڑے پرچم ہلال کے۔ السلام علیکم۔ چینل مقدمہ سے نسرین حسین پرویز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جناب، پچھلے 3 کلپس بھی الیکشن کمیشن پہ کیے ہیں۔ لوگ سننا نہیں چاہتے، دیکھنا نہیں چاہتے، حقائق کو نہیں جاننا چاہتے۔ ان کو سوشل میڈیا کی خرافات نے اتنا اٹریکٹ کر لیا ہے۔ ان یوٹیوبرز کو جن کو پیمنٹس ہو رہی ہے پاکستان اور فوج کو بدنام کرنے کے لیے، اور پاکستان کے جو جوڈیشری ہے وہ اگر کسی جرنیل کو سزائے موت، جیسے ابھی ہم کریں گے، اس پر ہم بہت بات کریں گے، آج قاضی صاحب نے وہ کیا ہے جو ان سے امید نہیں رکھی جا رہی تھی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے، مائنڈ کر جائیں گے کہ میرے نام کے ساتھ چیف جسٹس کیوں نہیں لگایا، ہم نے تو ان کو بہت عزت دی، وہ ڈیزرو بھی کرتے تھے یہ عزت، اور ان سے لوگوں نے اتنی امیدیں باندھی تھیں۔ لیکن دن بدن ہم اس پر بات کریں گے۔ یہ جو اصل جو کلپ ہم نے کرنا ہے وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے، میں ابھی 2 کلپ اور کروں گی، چونکہ جتنی انفارمیشن اسلام آباد سے آتی جا رہی ہے، کمال یہ ہے کہ ہو سب کچھ پنجاب میں رہا ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ پنجاب کی سیٹ تو ہر صورت میں نواز شریف کو چاہیے، تو اس لیے پنجاب پہ سکندر سلطان صاحب چیف الیکشن کمشنر کا جتنا زور ہے، ہم نے جیسے اس دن بتایا آپ کو کہ 90 کے قریب بھرتیاں ہوئی ہیں، اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، جس میں ان کے گھر میں کام کرنے والی، برتن مانجنے والی ماسی جو ہے، 2 اس کی بیٹیاں ڈیٹا آپریٹر رکھ لی گئی ہیں، اور ایک جو ہے ان کا بیٹا نائب قاصد رکھ لیا گیا، دانش امین، مصباح امین، اور دوسری ہے صبا امین۔ جناب، بہت پچھتائیں گے آپ لوگ۔ اس ملک کے عوام کو میں کہتی ہوں کہ آپ سوشل میڈیا کی اس خرافات سے اور وہ چٹپٹی مسالے دار خبروں سے اور ویلاگز جو ہیں ان سے تھوڑی دیر باہر ہٹ کر آپ یہ دیکھیے حقائق کیا ہیں۔ ان حقائق کی روشنی میں آپ کو ووٹ ڈالنے نکلنا ہے۔ پہلی بات تو عمران خان کے حوالے سے بہت ہو رہی ہے کہ ان کا جو ہے وہ بلہ اور ان کا نام جو ہے تحریک انصاف کا وہ غائب ہے بیلٹ پیپر سے۔ خود الیکشن کمیشن کو اس پر وضاحت دینی چاہیے۔ ری بٹل ابھی تک کوئی نہیں آیا، لیکن بیلٹ پیپرز ابھی تک چھپنے نہیں گئے ہیں۔ وہ سنا ہے کہ 16 تاریخ کو جائیں گے، اور 16 تاریخ تک یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون کون سی پارٹیاں الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، اور ان کے جو سمبلز ہیں، نشانات جو ہیں، وہ کہاں ہیں۔ الیکشن کمیشن کو، ان کے پی آر ڈپارٹمنٹ کو ہر صورت میں، ظاہر پی آر تو بالکل بیچارہ ایسے رہ جاتا ہے، اگر سکندر سلطان جیسا فرعون موجود ہو تو وہ انتظار کرتا ہے کہ چیف صاحب اشارہ کریں تو پھر ہم ری بٹل ایشو کریں، ظاہر ہے خود سے تو نہیں کر سکتے ہیں۔ پورا کمیشن جو ہے وہ سنا ہے کہ پورا کا پورا کمیشن جو ہے وہ چوروں کے حوالے ہو چکا ہے، اور چور ڈاکو یہی ہیں، سیاستدان ہمارے، سب ان کو جانتا ہے، پورا ملک جانتا ہے۔ ہم نے پچھلا کلپ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو کیوں ذمہ دار، فوج کو یا الیکشن کمیشن کو کیوں ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اپنی کوتاہیوں، اپنی غفلت۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی کو نے آپ کو بتایا نہیں کہ الیکشن کمیشن میں کیا ہو رہا ہے۔ اسی لیے میں تو حجت تمام کر رہی ہوں بھیا، جو بھی ہیں میں حجت تمام کر رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہے یہ قوم نہیں سنے گی۔ جب ان پر کوئی جوتا آ کر لگے گا نا زور کا ان کے سروں پر، اس وقت ان کو ہوش آئے گا کہ دوبارہ وہی چور، وہی لٹیرے، وہی ڈاکو، وہی زرداری، وہی نواز شریف، وہی مونس الہی چودھری جو ہیں، وہی لا کر دوبارہ بٹھا دیے جائیں آپ کے سروں پہ، جن کی وجہ سے عمران خان کو موقع ملا، اور انہوں نے تو سب سے زیادہ خیر مایوس کیا، وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، وہ بعد میں بتائیں گے۔ بھیا اگر آپ کی پرفارمنس اچھی ہوتی اور آپ نے کچھ کر دکھایا ہوتا 4 سال میں، تو آپ لوگ بلے بلے سے کیا فرق پڑتا ہے، گیند بلہ آپ کی پہچان تھوڑی ہے۔ آپ کی سیاست میں پہچان آپ کی پولیٹیکل پرفارمنس ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تو پنکی پیرنی کے قدموں میں پڑے رہنے کی پرفارمنس میں تو آپ کو ووٹ نہیں ملے گا، آ جائیے آپ۔ اس لیے ہم تو کہتے ہیں کہ نہ ان کو الیکشن سے باہر رکھا جائے، خان صاحب کو، نہ ان کے نشان پر کوئی بات، تو دے دیں ان کو بلہ، دے دیں ان کو پولیٹیکل، ایز اے پولیٹیکل پارٹی ان کو بالکل ملنی چاہیے۔ یہی ایک ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے کہ ان کو الیکشن سے دور نہ رکھا جائے۔ لوگوں پر بھی تو ذمہ داری ڈالیں، وہ بھی تو دیکھیں بھائی۔
خامہ خامہ ہیرو بنا رہے ہیں. وہی بھٹو والی کہانی دوبارہ دہرائی جا رہی ہے کہ ایک سیاسی مجرم کو آپ نے پھانسی لگا کے خامہ خامہ اس کے لیے سمپتیز گین کروا دیں. وہ سیاسی مجرم تھا, اس کی سزا کا نہ شرعی جواز تھا, نہ قانونی جواز تھا, نہ انسانی جواز تھا, اور نہ ہی سیاسی جواز تھا. وہ ایک سیاسی مجرم تھا, اس کو سیاسی سزا ملنی چاہیے تھی, اور ایسی کڑی سزا ملنی چاہیے تھی کہ پھر لوگ جو ہے وہ یاد کرتے جس طرح اس نے رول پلے کیا ملک کا ایک حصہ توڑوانے میں, اپنے اقتدار کی بھوک کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس نے جو اس ملک کے ساتھ کیا. اگر وہ اس وقت بتا دیا جاتا, حمود الرحمان کمیشن رپورٹ مہینہ اور انتظار کر لیتے اس پاکستان فال کے بعد, تب تیار کر لیتے حمود الرحمان کمیشن, اور اس کے بعد بھٹو صاحب کو اقتدار دیا جاتا, ہولڈ کر دیتے, اور ان کو مغربی پاکستان میں پھر دوبارہ الیکشن کرانا چاہیے تھا. چونکہ جنرل الیکشن میں تو وہ نہیں جیتے تھے, وہ تو شیخ مجیب جیتے تھے, اور ان کی پہلے سے طے تھی بات اندرا گاندھی کی اور شیخ مجیب کے ساتھ کہ ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, ادھر تم اور ادھر ہم. لوگ بھول جاتے ہیں, لوگوں کی یادداشت تو کمزور ہے, لیکن آپ نئی جنریشن کو ہم اسی لیے بار بار بتا رہے ہیں, جو اب ووٹر ہو چکی ہے 18 سال سے لے کے اور 50 برس تک کے لوگ اس میں شامل ہیں, جن کے سامنے بھٹو کا کنڈکٹ ہے, زرداری کا کنڈکٹ ہے, چودھریوں کا کنڈکٹ ہے, اور شریف برادران کا کنڈکٹ ہے. اس کے بعد بھی آپ ان کو سب کو ووٹ ڈال کر آئیں گے. تو ہم بھی ایک کوشش کر رہے ہیں, ایک سروے ہم بھی کرا لیں کہ لوگوں سے پوچھا جائے کہ کیا ان کو الیکشن کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں اس ملک میں اب. تو پہلی آپ کو اطلاع میں اب دوں, جو ابھی انہوں نے ماسیوں کی بیٹیاں بھرتی کی ہیں سکندر سلطان صاحب نے, اس میں سے ایک خاتون بہت اچھلتی پھر رہی ہیں پنجاب میں, ان کا نام ہے مصباح امین. یعنی وہ اس قدر, وہ کہتے ہیں نا چھوٹی ہانڈی میں پانی ڈال کے چولہے پہ رکھو تو ابل کے باہر گرتا ہے, چونکہ اس میں گنجائش نہیں ہوتی, چھوٹی ذات کی, چھوٹی, ہم ذات وات کو نہیں مانتے, لیکن یہاں وہ یہ پروف کر رہی ہے کہ وہ گھر میں برتن مانجنے والی کی بیٹی ہے. ایک اکاؤنٹس آفیسر وہاں کام کرتی ہیں. یہ ہمیں اسلام آباد سے ساری خبریں آ رہی ہیں, کاش ہمیں پنجاب کا کوئی آدمی نصیب ہو سکے جس سے ہم, خیر وہ کنفرمیشن تو اسلام آباد کے ایک بندے سے ہو گئی کہ یہ بات بالکل درست ہے, اور اگر درست نہیں ہے تو ٹھیک ہے ہم بھی کورٹ میں جاتے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ ان کا کنڈکٹ اور ان کی بھرتیوں کی تفصیلات بتاتے ہیں, اور قاضی صاحب مشرف صاحب کے لیے تو بڑے سامنے آ گئے ہیں. آپ جناب چیف جسٹس صاحب ذرا یہ بھی دیکھیے کہ الیکشن کمیشن میں کیا ہو رہا ہے, کیجئے مداخلت, آنا چاہیے آپ کو سامنے, سو موٹو لیں آپ ان باتوں کا. آپ یہ دیکھیں کہ اس کو کہتی ہے مجھے پانی پلاؤ, ایک سینئر اکاؤنٹس آفیسر, ایک لڑکی, اس کو جمیلہ اس کا نام ہے غالباً, لاہور میں, یہ محترمہ یہ ماسی کی بیٹی جو ہیں گھر میں برتن مانجنے والی کی بیٹی, اور انہوں نے کہا مجھے پانی پلاؤ. اس نے کہا بی بی میں یہاں سینئر اسسٹنٹ ہوں, سینئر اکاؤنٹس آفیسر ہوں, اور میرا یہ کام نہیں ہے. یہاں پر نائب قاصد وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں, اگر آپ کو پانی پینا ہے ان کو آپ کہیے کہ وہ آپ کو لا کے پانی پلا دوں. وہ بیچاری بہت ڈپریشن میں چلی گئیں اس حرکت کے بعد, ان محترمہ کی, ماسی کی بیٹی کی, اور انہوں نے جا کر پی ای سی سے کمپلین کی, غالباً جن کا نام سعید گل ہے, پروونشل الیکشن کمشنر پنجاب. وہ بھی اس قدر بزدل ثابت ہوئے کہ ان کو مرد کہنے کو دل نہیں چاہتا. بزدلی مرد کی سب سے بڑی ڈسکوالیفیکیشن ہے, خاص طور پہ وہاں جہاں اس کا حق ہے کہ وہ بات کرے, اپنی اتھارٹی کو استعمال کرے. وہ کیا فرما رہے, بی بی آپ اس لڑکی سے پنگا مت لیجئے گا, چونکہ یہ بہت قریب ہے چیف صاحب سے. چیف صاحب کا مطلب چیف آف آرمی اسٹاف نہ سمجھ لیجئے گا, چونکہ ہمارے یہاں چیف الیکشن کمشنر صاحب کا نام لینا جو ہے گستاخی میں شمار ہوتا ہے, اور ان کو صرف ان کے عہدے سے پکارا جاتا ہے. انہوں نے کہا بی بی آپ ان سے پنگا مت لیجئے, یہ سکندر سلطان کے اتنی نزدیک ہے کہ شاید ان کی بیوی بھی اتنی نزدیک نہ ہو. یہ الفاظ تھے پی ای سی کے. میں اس کو مجبوری نہیں کہتی, میں اس کو بزدلی سے بھی بدتر حرکت ایک سرکاری افسر کی, 20 گریڈ کا ایک پروونشل الیکشن کمشنر, اس کو ڈوب کے مرنا چاہیے, اس کو ڈوب کے مرنا چاہیے. اس کو تو فوراً چیف الیکشن کمشنر کو کمپلین کرنا چاہیے تھا, ریٹن کمپلین دینی چاہیے تھی, مس بیہیویئر, مس کنڈکٹ, اور ٹو ہیوملیٹ اے سینئر آفیشل آف الیکشن کمیشن. اچھا, ابھی رکھے گئے ہیں جناب
30 کے قریب آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کے لیے اکاؤنٹس افسر بھرتی کیے ہیں سکندر سلطان نے. وہ پیسہ جو الیکشن کے لیے آیا ہے ظاہر ہے اس کو ٹھکانے بھی تو لگانا ہے نا. 100 پچھلی دفعہ کیے تھے 1.5 سال پہلے آتے ہی, جس میں نے بتایا ان کی 2 بھانجیاں بھی تھیں. ایک بھانجی کو جاسوسی کے لیے رکھوا دیا تھا سیکٹری کی. سیکٹری جو ہیں وہ حیران ہوتے تھے کہ ان کے آفس کی ساری باتیں جو ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر تک کیسے پہنچتی ہیں, وہ کب جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کس سے مل رہے ہیں. یعنی وہ ٹیلی فون بھی جو ہیں انم زہرا صاحبہ جو بھانجی ہیں سکندر سلطان صاحب کی, وہ ماموں کو جا کے سب بتاتی تھی کہ آج ٹیلی فون پہ اس سے بات کی, اس پولیٹیشین سے بات کی, یہ فلانا کیا, ڈھمکا کیا, کون کون ان سے ملنے آیا. یہ جاسوسی کا کام کرنے کے لیے اپنی بھانجی کو انہوں نے گریڈ 17 میں, اور ایک کو ریکارڈ برانچ بھی بڑا ہی امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے الیکشن کمیشن کی, جو ریکارڈ برانچ ہے جس کو کانفیڈینشیل برانچ بھی کہا جاتا ہے, ایک بھانجی کو اس کا انچارج بنا دیا انہوں نے اسلام آباد میں. اب یہ جو پنجاب کی خبریں آئی ہیں یہ بڑی پیتھیٹک ہیں. ہم اگلے ایک سیگمنٹ میں آپ کو اس کی تفصیلات بتائیں گے, پھر آپ پر چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے حجت تمام کر لی, ہم اس ملک کا نمک کھاتے ہیں. نمک کھانے سے مراد یہ ہے کہ اپنی محنت کا ہم نے رزق کمایا ہے, لیکن اس کا وسیلہ ہماری حکومت بنی ہے, ہمارا قومی خزانہ بنا ہے. ہم اس زمین جو ہے نا, ہم اگر اس کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتے, ہم ریاست کے ساتھ اگر وفاداری نہیں کر سکتے, تو ہم کسی کے ساتھ بھی وفادار نہیں ہو سکتے. اور اسی کی بنیاد پر ہمارا فرض ہے, ہماری ڈیوٹی ہے کہ جو ہم جانتے ہیں ہم وہ اپنے عوام اور ووٹرز تک پہنچائیں. اور اپنی ہم نے حجت تمام کر لی. اب اٹس اپ ٹو یو. اگر غفلت کا یہ پردہ آپ کی آنکھوں پر آپ چاہتے ہیں پڑا رہے, اور آپ وہی بریانی کی پلیٹوں اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لفافوں کے اوپر آپ نے ووٹ ڈالنے ہیں, اور شریفوں کی دی ہوئی برائب کے اوپر ووٹ ڈالنے ہیں, چودھریوں کی برائب پہ ووٹ ڈالنے ہیں, تو چلیے آپ اپنی تقدیر کا فیصلہ آپ خود ہی لکھ رہے ہیں. اس میں نہ اللہ کو نعوذ باللہ آپ الزام دے سکتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر کیسے حاکم, بھائی تم جیسے ہو ویسے ہی حاکم تو اللہ نے تم پر نازل کیے ہیں. یہ تو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متفقہ حدیث ہے کہ جیسی قوم ہوگی اس پر ویسے ہی حاکم نازل کیے جائیں گے. تو تم اپنے آپ کو درست کرو, اپنے اندر جرأت پیدا کرو. ہمارا کام تھا کہ ہم آپ تک حقائق پہنچا دیں. یہ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے گفتگو, اگلے حصے میں ہم آپ کو کچھ اور اس کے یہ معاملات بتائیں گے کہ اسلام آباد سے ہو کیا رہا ہے. خدا حافظ. افسانہ ہستی ہم اپنے آقا